ناظرین اکرام السلام علیکم۔ ہم پاکستانی آج تک روٹی کپڑا مکان اور دوائی کے مسائل سے باہر نہیں نکل سکے، اس لیے ماحولیات کے مسائل، آلودگی یہ معاملات ہمارا درد سر نہیں۔ ہمیں یہ جاننے میں ذرا دلچسپی نہیں کہ جب پلاسٹک کا لفافہ جلایا جاتا ہے تو اس سے نکلنے والی آلودہ گیس کئی اقسام کی بیماریاں پیدا کرتی ہے۔ دمہ کے مسائل بڑھ جاتے ہیں، سانس کی بیماریاں، یہاں تک کہ اس سے خارج ہونے والا ایک عنصر ڈائیوکسین کینسر کی بڑی وجہ ہے۔ یہاں تک کہ فضا میں خارج ہونے والی آلودگی کے یہ عناصر پرندوں کی جلد اموات کا بھی موجب بنتے ہیں۔ ایشیا میں بنگلہ دیش پہلا ملک ہے جہاں پلاسٹک بیگ کا استعمال 2002 میں ایک جرم قرار دیا گیا تھا۔ ان محققین کا کہنا ہے کہ 1988 میں آنے والے تباہ سیلاب کی وجہ پلاسٹک بیگز کی بدولت نکاسی آب کا بند ہونا تھا۔ انڈیا کی کچھ ریاستوں میں پلاسٹک بیگز پر پابندی اس لیے لگائی گئی کہ چارہ کھانے کے دوران پلاسٹک بیگ منہ میں چلے جانے سے مویشی چند سیکنڈ میں ہلاک ہو جاتا ہے۔ فرانس، اٹلی بھی جزوی طور پر پلاسٹک بیگز پر پابندی لگا چکے ہیں۔ پاکستان میں بھی پلاسٹک بیگز کا استعمال بند ہونا چاہیے۔ جگہ جگہ اڑتے ڈرینیج میں پھنستے ہوئے کوڑے کے ڈھیر، جلتی ہوئی پلاسٹک بیگز قدرت کے ایکو سسٹم میں موجود تمام جانداروں، چرند پرند، آبی حیات اور انسانوں کے لیے خطرہ ہیں۔ کسی کی کوئی ہمت ہی نہیں کہ وہ ہمارا شعور جگائے۔ کون ہو سکتا ہے جو ہماری بگڑی ہوئی عادتوں کو ٹھیک کرنے کا ارادہ کر رہے؟ کسی کی ایسی جرأت کہ وہ ہمارے ذہن اور سوچ تبدیل کرے؟ ہم تبدیل ہوئے تھے اور نہ ہی کبھی تبدیل ہو سکتے ہیں۔ اپنی ساری طاقت لگا لو، اختیارات استعمال کر لو، دولت، ہیرے جواہرات اور سونا چاندی پیش کر لو، ہمیں ہمارے بچوں کے تابناک مستقبل کا لالچ دو، قرضوں سے نجات دلانے کے طریقے بتاؤ، لا اینڈ آرڈر کو درست کرنے کا اعلان کر دو، مہنگائی کو ختم کرنے کا عندیہ دو، دہشت گردی کے مکمل خاتمے کی نوید سناؤ، لاشوں، پاکستانی نوجوانوں، بوڑھے ماں باپ اور پاکستان کی سرزمین کا سودا کرنے والے ہمارے دشمنوں کے بارے میں ہمیں مطلع کرو۔ یعنی جو کر سکتے ہو کر لو۔ ہم سدھرتے تھے اور نہ ہی کبھی سدھرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ ہم بے حس ہیں۔ حالانکہ ہم اس دین کے پیروکار ہیں جس میں اپنے رب کا شکر ادا کرنے کی بار بار تلقین کی گئی ہے، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو لوگ شکر بجا لیں گے ہم ان کی نعمتوں میں اضافہ کرتے رہیں گے۔ لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ ہمارے اہل وطن جن کو خالق حقیقی نے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، ان کی زبان سے حرف شکایت اکثر سننے میں آتا ہے کہ پاکستان نے ہمیں غربت، افلاس، جہالت اور بےکسی کے سوا اور دیا کیا ہے، اور یہاں کے سرکاری اعمال لوگوں کا خون چوستے ہیں۔ وہ اکثر کہتے ہیں کہ یہاں کا بابا آدم ہی نرالا ہے، کوئی کام ڈھنگ سے نہیں ہوتا، اور بہت کم لوگوں کو وقت کی قدر و قیمت کا شعور ہے۔ مزید حیرت کی بات یہ ہے کہ جو شخص جس قدر آسودہ اور خوشحال ہے وہ اسی قدر پاکستان میں کیڑے نکالتا اور سلواتیں بھیجتا ہے، اور یہ تصور دیتا ہے کہ وہ اس ملک میں رہ کر اس پر بہت بڑا احسان کر رہا ہے۔ آپ اخبارات کا مطالعہ کیجیے تو ایسے مضامین پڑھنے کو ملیں گے جو یہ تصور پھیلاتے ہیں کہ پاکستان کی نیا ڈوبنے والی ہے، معیشت کا دیوالیہ نکلنے والا ہے اور بڑی طاقتیں ہم پر چڑھ دوڑنے والی ہیں۔ ہمارا سماجی ڈھانچہ ٹوٹ پھوٹ چکا ہے، اسپتال قتل گاہیں بن گئے ہیں، دفتروں اور ضلع کچہریوں میں کرپشن کا بازار گرم، ترقیاتی منصوبوں میں اربوں کھائے جا رہے ہیں، اور معاشرہ اخلاقی زوال کی انتہا کو پہنچنے والا ہے۔ تعلیم ایک مقدس پیشے کی بجائے کاروبار کی حیثیت اختیار کر گئی ہے، اور ڈاکٹری کا مقدس پیشہ بھی مختلف قسم کی آلودگیوں سے داغدار دکھائی دیتا ہے۔ ہماری حکمران اشرافیہ کے بچے سرکاری اسکول میں تعلیم پاتے ہیں، نہ سرکاری اعمال عام اسپتالوں میں علاج کراتے ہیں۔ دولت مند لوگ اپنے ہوائی جہازوں میں اڑتے پھرتے ہیں، جبکہ عام آدمی کو پیدل چلنے کے لیے فٹ پاتھ بھی دستیاب نہیں۔ غالب رحمۃ اللہ نے کہا تھا کہ شکایت بجا کا گلہ کیا۔ میں جب اپنے ہم وطنوں کی اس طرح کی باتیں سنتا ہوں تو مجھے ناشکری کے عذاب سے خوف آنے لگتا ہے۔ ہمیں ناشکری کا رومانس لاحق ہو گیا اور اپنے وطن کو بے حیثیت ثابت کرنا ایک فیشن بن گیا۔ بلا شبہ ہمارے معاشرے میں ہولناک سماجی اور معاشی نامواری ہیں، مگر ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم کسی پستی سے چلے تھے اور کس بلندی تک پہنچ گئے۔ انگریزوں اور ہندو کی غلامی کے زمانے میں مسلمان نچلے درجے کے شودر اور اچھوت سمجھے جاتے تھے، اور ان پر باعزت روزگار اور اعلیٰ تعلیم کے دروازے بڑی حد تک بند تھے۔ ہمارے مسلمان کا ہاتھ ان سے چھو جاتا تو وہ اپنے آپ کو نجس سمجھ لیتے اور انہیں اپنے پاس بٹھانے سے گریز کر دفتروں میں صرف چپڑاسیوں، خکروبوں اور زیادہ سے زیادہ چھوٹے بابوؤں کی ملازمت مسلمانوں کو مل سکتی تھی۔ یو پی کے سوا تقریباً سبھی علاقوں کے مسلمان شدید افلاس کی زندگی بسر کرنے پر مجبور تھے۔ 1937 میں جب رام راج قائم ہوا تو اسلامی عقائد اور شعار کا گلا گھونٹا جانے لگا۔ اسکولوں میں مسلمان بچوں کو بھجن گانے پر مجبور کیا جاتا اور گائے کی قربانی پر شہروں اور قصبوں میں فسادات پھوٹ پڑتے۔ سر سید احمد خان رحمۃ اللہ کی شبانہ روز کوششوں سے مسلمانوں کے اندر جدید تعلیم حاصل کرنے کا احساس پیدا ہوا، اور علی گڑھ یونیورسٹی نے مسلمانوں کو علمی اور سیاسی قیادت فراہم کی۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ کی بے مثال قیادت میں پاکستان وجود میں اور مسلمان غلاموں کی بجائے ایک آزاد وطن کے باعزت شہری بنے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے حقدار ٹھہرے۔ آج ہمارے اندر اور ارد گرد جو طوفان امڑتے چلے آ رہے ہیں ان کا سرچشمہ کفران نعمت ہے۔ ہمارے طبقوں اور ہمارے اداروں کے درمیان جو آویزش بڑھتی جا رہی ہے
اور ہماری سیاست پر جو سموگ چھایا ہوا ہے اس کا بڑا سبب ناشکری اور بے صبری ہے، اور ہم نے خواہ مخواہ اپنے اوپر اداسی مسلط کیا۔ انسان اگر کسی صدمے، نقصان، حادثے یا علالت کی وجہ سے پریشان ہو تو قلب و ذہن کی اداسی قابل فہم ہوتی ہے، لیکن اگر بلا وجہ طبیعت پر اداسی غلبہ حاصل کر لے تو یہ روح کی اداسی ہوتی ہے۔ صدمات کا رنج یا غم قلب و ذہن کو متاثر کرتا ہے، روح کو نہیں۔ روح امر ربیہ اور کبھی کبھی عالم ارواح میں اپنے مسکن کی یاد میں اداس ہو جاتی ہے۔ دنیاوی علم، روزی کمانے، جاؤ حشمت حاصل کرنے اور دولت کے انبار لگانے، دوسروں پر حکمرانی کرنے اور عیش و عشرت کی زندگی گزارنے کا بہترین ذریعہ ہوتا ہے، جبکہ اللہ پاک کا عطا کردہ علم قلب کو دنیا اور نفسانی خواہشات سے پاک کرتا، حلم، نرمی، صبر، حسن اخلاق، مخلوق سے محبت سکھاتا اور ہمہ وقت اپنے خالق سے ایک مضبوط رشتے میں منسلک رکھتا ہے۔ یوں ایک لمحہ بھی مالک حقیقی کے خیال سے غافل نہیں ہوتا۔ وما علینا الا البلاغ۔